ربہم جنات النعیم. جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں. باغ کا واقعہ آیا نا پہلے کہ ان کا باغ ضائع ہو گیا تھا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے نہیں تھے. تو اللہ فرماتے ہیں تم حقیقی باغات اگر چاہتے ہو تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اپنے رب کے پاس نعیم نعمت کے باغات ہیں, عیش و عشرت کے باغات ہیں. دیکھو لوگ موٹیویٹ کرتے ہیں نا کہ مختلف چیزوں پہ آپ کو ابھارنے کے لیے موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ تو قرآن بھی کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. انسان کو بتاؤ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے. جب اسے پتہ ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو پھر یہ موٹیویشن کی ضرورت کیوں ہے؟ ہندوؤں میں بھی آپ کو موٹیویشنل اسپیکر ملیں گے, انگریزوں میں بھی ملیں گے, مسلمانوں میں بھی ملیں گے, لبرلز میں بھی ملیں گے, مذہبی لوگوں میں بھی ملیں گے. ہر آدمی اپنے اپنے طریقے سے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ یہ کرو. اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ علم کافی نہیں ہے, صحیح اور غلط کا علم کافی نہیں ہے. شیطان کو پتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ اللہ کے حکم کے سامنے اکڑ جانا یہ کوئی اچھا کام ہے؟ جو لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام کو مانتے ہیں کہ صحیح مذہب ہے, تو انہیں پتہ ہے کہ اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, نماز کے بغیر اسلام قبول نہیں ہے, تو پڑھتے ہیں. کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی؟ تو کچھ لوگ تو غلط کو صحیح کر کے کرتے ہیں لیکن کچھ غلط کو غلط کر کے بھی تو کر رہے ہیں نا. تو ایسے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو صحیح کام پہ ابھارنے کے لیے موٹیویٹ کیا جائے. اور ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ صحیح کام کرنے میں آپ کو اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. اگر خواہشات کے مطابق چلنا پڑے نا پھر ہر آدمی صحیح صحیح کر رہا ہو. جیسے ہم سارا دن سارے کام غلط تھوڑی کرتے ہیں, بہت سے کام ہم صحیح بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں. دوپہر کا کھانا کھایا نا سب نے, غلط کیا صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا. تو کوئی بیان سنا تھا؟ ارے کوئی بیان سنا تھا کہ دوپہر کا کھانا کھانا چاہیے, بہت ضروری ہے, کھانا نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے, نہیں کھانا. وہ تو مائیں بچوں کو بتا رہی ہوتی ہیں بیٹا یہ کھا لو, وہ اس لیے وہ الگ کہانی ہے. وہ ماؤں نے بچوں کو یہ سکھا دیا ہوتا ہے کہ تم کھاؤ گے تو فائدہ مجھے ہوگا. وہ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے کھانے سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, چھوڑ دیں گے تو خود ہی کھائے گا, وہ چھین کے کھائے گا. تو دوپہر لنچ سب نے کیا ہے, بالکل صحیح کیا. لنچ کرنا چاہیے, کھانا کھانا چاہیے. آم کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے بتاؤ؟ تو کیا کہیں گوگل پہ مضمون پڑھا تھا کہ آم کھانا چاہیے؟ جنہوں نے پڑھا ہے وہ بھی کھاتے ہیں, جنہوں نے نہیں مضمون پڑھے وہ بھی کھاتے ہیں. بلکہ جس کو نہیں بھی کھانا چاہیے وہ بھی کیا کر رہا ہے, کھا رہا ہے. اب بتاؤ آم کھانا غلط بات ہے اچھی بات ہے؟ اچھا کام ہے, مزیدار بھی ہے, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ گولڈ ہوتا ہے, وٹامن اے ہوتا ہے. ایسا وٹامن اے ہے جو جلدی جزو بدن بن جاتا ہے. وٹامن اے تو ضروری ہے نا باڈی کے لیے. تو آم کا جو وٹامن اے ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے جسم کا پارٹ, بھئی ایک تو گولیاں کھا رہے ہو, ایک ہے ڈائریکٹ آم کھاؤ, تو کھاؤ آپ, لیکن اس کے لیے کوئی موٹیویشن کی ضرورت ہے؟ روکنے کے لیے ضرورت ہوتی. بھائی ایک پیٹی پوری کھا گیا بس کر یار, مر جائے گا, ہیں بھائی موٹا ہو جائے گا, بس کر.
تو ہر صحیح کام اس کے لیے موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی. تو بہت سے کام ہم دن بھر میں صحیح بھی کر رہے ہیں جو کرنے چاہیے. والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تبھی باپ اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہے, اس کے فیوچر کی فکر کرتا ہے. اچھا کام ہے برا کام ہے؟ اچھا کام ہے. اس کے لیے اکثر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہوتی, خاندانی کام ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام ایسے ہیں جن میں ہمیں اپنی خواہشات کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے, نیچر کے اگینسٹ نہیں, خواہشات کے اگینسٹ. نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا نا, پھر تو بڑی مصیبت بن جاتی. برائی میں آپ کو نیچر کے اگینسٹ چلنا پڑتا ہے. دیکھو اگر اسلام یہ کہتا کہ اولاد سے محبت مت کرو تو یہ صرف خواہشات کے اگینسٹ نہیں بلکہ نیچر کی مخالفت ہوتی. اور اسلام نیچر ہی کا دوسرا نام ہے, وہ کبھی فطرت کے خلاف آپ کو نہیں چلائے گا. اسلام مرد کو حکم دیتا عورت کی مشابہت اختیار کرو. میں نے پچھلے درس میں حدیث پڑھی تھی لعن اللہ المشبہین, وہ حدیث کی ورڈنگ غلط ہو گئی تھی, تو الفاظ یہ لعن اللہ المشبہین من الرجال بالنساء والمشبہات من النساء بالرجال, یہ حدیث ہے. وہ میں نے الفاظ میں جلدی میں دائیں بائیں ہو گئے تھے کہ اللہ ان عورتوں پہ لعنت کرتا ہے جو مردوں کی مشابہت, اور ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی. اب اگر اسلام میں حکم ہوتا کہ جو عورت مردوں جیسی بنے گی جنت میں جائے گی, اور جو مرد عورتوں جیسے اسٹائل اختیار کریں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. تو یہ نیچر کے کیا ہوتا؟ خلاف. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہا ہے وہ اپنی فطرت سے لڑ رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. اب اس کو اس میں مزہ آ رہا ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے شہد چھوڑ کے ہیروئن میں مزہ آئے کسی کو. گندگی میں بھی تو مزہ آتا ہے نا. کسی بھنگی کو آپ نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دیں, مر جائے گا 2-4 دنوں میں, وہ حقیقت ہے. وہ کہے گا یار یہ کیا مذاق ہے, تو وہ نہیں رہ سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے موٹیویشن کی. تو مختلف لوگ مختلف طریقوں سے موٹیویٹ کرتے ہیں, اور کسی کے پاس موٹیویشن کا ایسا خاندانی طریقہ نہیں ہے جیسا اسلام کے پاس ہے. جتنے طریقے موٹیویشن کے ہیں نا, اس آیت میں بھی تو اللہ نے موٹیویٹ کیا نا کہ پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. عیش کے باغات, مزے کی زندگی ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ایسی زندگی ملے گی مالا عین الرأت, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, ولا اذن سمعت, کسی کان نے اس لذت کو کبھی نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, کسی انسان کے تصورات وہاں تک نہیں پہنچے. آپ اگر بیٹھ کے سوچنا شروع کر دو نا کہ جنت, دیکھو دنیا میں جب بھی کوئی چیز سمجھنی ہو دنیا میں مثال قائم کیا کرو. ابھی کوئی فرشتہ آپ کے پاس آ جائے, بولے یار تو کیسی عیاشی والی زندگی چاہتا ہے بتا, تو آپ سوچنا شروع کرو یار میرا ڈیفینس میں بنگلہ ہو. فرشتہ کہہ رہا ہو گیا, آگے بول. فرض کرنے میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. سوچ لو نا, جنت کو سمجھنے کے لیے سوچ لو کہ یار تو کیا چاہتا ہے. ڈیفینس میں بنگلہ ہو گیا, اور بس اتنی اوقات ہے تیری, بس بھائی بول یار, جو بولے گا ملے گا تجھے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ فرشتے نے آیا, وہ جنی آ گیا تھا, کیا حکم ہے میرے آقا. وہ آقا ہی نیچ گھٹیا سوچ کے تھے, انہوں نے کہا ذرا برتن دھو دے. بچپن میں ایک ڈرامہ آتا تھا, ڈرامے دیکھنا جائز نہیں, بچپن میں چھوٹے موٹے ہم کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, اللہ معاف فرمائے, اور وہ ڈرامے ایسے ہوتے بھی نہیں تھے جیسے آج آ رہے ہیں.